23 مارچ ایک تاریخ ساز دن۔ 23 مارچ کا دن پاکستان کی تاریخ میں سنہری حروف سے لکھا گیا ہے۔ 1940 میں برصغیر کے مسلمانوں نے اپنے مستقبل کا فیصلہ کیا، جس میں مسلمانوں کے اکثریت والے علاقوں پر مشتمل علیحدہ وطن کے قیام کا مطالبہ شامل تھا۔ بنگال سے لے کر صوبہ سرحد اور کشمیر تک کے مسلم لیگ کے قائدین اور کارکن قائد اعظم کی قیادت میں اکٹھے تھے۔ 23 مارچ کو اسلامیہ کشمیر کی طرف سے ایک وفد نے شرکت کی، جس میں مولانا غلام حیدر، سردار فتح محمد کریلوی، خواجہ عبدالرحیم، خواجہ منیر حسین اور رہنما شامل تھے۔ 1857 سے 1940 تک برصغیر کے عظیم مسلمانوں نے ایک نظریہ کے لیے قربانیاں دیں، لیکن اپنے ابدی اصولوں کو نہ چھوڑا۔ مسلمان معاشی بدحالی کا شکار ہوئے، لیکن انہوں نے اپنی عزت نفس کو مجروح نہ کیا۔ اب وقت آ گیا تھا کہ مسلمان اپنے حقوق کے لیے اٹھ کھڑے ہوں اور اپنی اہمیت کا ہندوؤں اور انگریزوں کو احساس دلائیں۔ تو پھر تصور پاکستان کے خالق علامہ محمد اقبال کے عظیم خطبہ الہٰباد 1930، جس میں انہوں نے مسلمانوں کے لیے الگ مملکت کی تجویز پیش کی تھی، اس کے 10 سال بعد امنی جامہ پہنانے کا دن آ گیا۔ اگر انگریز ہندوستان سے چلے جاتے تو پھر اقتدار ہندوؤں کو ہی ملتا اور مسلمان ہمیشہ غلاموں کی زندگی میں رہتے۔ دونوں متضاد الخیال قومیں ہیں، دونوں کے مذہب، رہن سہن، ثقافت، غرض یہ کہ ہر شعبہ الگ الگ ہے، تو پھر ان کا ملاپ سے اکٹھے رہنا ناممکن تھا۔ بس اسی نظریے میں 23 مارچ 1940 کو برصغیر کے مسلمانوں کو اپنا الگ وجود کا احساس ہندوؤں اور انگریزوں کو دلانا تھا۔ یہی ہمارا دو قومی نظریہ ہے، جس پر پاکستان کا قیام عمل میں آیا اور اسی پر پاکستان قائم ہے۔ قائد اعظم محمد علی جناح نے ہمیشہ اس غلط فہمی کی تردید کی کہ مسلمان ایک اقلیت ہے۔ انہوں نے کہا کہ قومیت کی ہر تعریف کی روح سے مسلمان ایک قوم ہے۔ ہندو اور مسلم کبھی متحد نہیں رہ سکتے۔ انگریز کے جانے کے بعد یہ مصنوعی اتحاد ختم ہو جائے گا۔ مسلمانوں کی طرف سے یہ صرف قرارداد تھی، لیکن ہندوؤں نے اسے قرارداد پاکستان کا نام دیا۔ قائد اعظم نے اپنی سیاسی زندگی کی ابتدا ہندوؤں کی جماعت کانگریس سے کی اور شمولیت اختیار کی، اور ہندو مسلم اتحاد اور مشترکہ جدوجہد کے حامی رہے۔ لیکن جب انہوں نے ہندو رہنماؤں کی مسلمانوں کے خلاف متشدد پالیسیوں کا عملی مظاہرہ دیکھا تو مسلمانوں کے لیے الگ جماعت مسلم لیگ میں شامل ہوئے اور سر سید احمد خان اور علامہ اقبال کے دو قومی نظریے کو تسلیم کر لیا۔ پھر 7 سال کے عرصے میں جدوجہد کر کے پاکستان حاصل کیا۔ اس طرح پاکستان کو پہلی نظریہ کہا جاتا ہے۔ قرارداد پاکستان ہی وہ آغاز تھا جو بالآخر اسلامی جمہوریہ پاکستان کے نام سے دنیا کے نقشے پر وجود میں آیا۔ 23 مارچ 1940 کا تاریخی جلسے اور قرارداد کو اس لیے بھی اہم مقام حاصل ہے کہ یہ ایک اجتماعی سوچ کا شاخسانہ تھا اور اجتماعی طور پر مسلمان ایک قوت اور تحریک کا روپ دھارے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے ان کی کوئی سرزمین نہیں تھی جہاں وہ اپنے عقیدے اور اپنے مذہب کے مطابق آزادی سے زندگی بسر کر سکیں، اور ایسی سرزمین کے اصول کی لگن نے انہیں یکجا کر دیا، اور یہ قوم ایک ہی قائد کی سربراہی میں پروان چڑھ رہی تھی۔ یہ دن، یہ وقت جسے تمام دنیا نے ایک خواب سے تعبیر میں ڈھلتے ہوئے دیکھا، وہ دن، وہ وقت 23 مارچ 1940 کا تھا۔ اس دن کا حال ایسا تھا جیسا ہمارے اسلام نے ہمیں درس دیا ہے۔ اسلام میں تمام قسم کی فرقہ وارانیت کو پس پش ڈال دیا اور رنگ و نسل اور زبان کے فرق کو ختم کر دیا۔ اس دن بھی نہ کوئی سندھی تھا، نہ کوئی پنجابی اور نہ کوئی پٹھان تھا، وہ سب مسلمان تھے، ایک اللہ کو ماننے والے تھے اور اس کے پیروکار تھے۔ آج ضرورت اس امر کی ہے کہ ہم اس رنگ و نسل کے فرق سے بالاتر ہو کر اس عظیم ملک کے بارے میں سوچیں جو ہمارے لیے بہت بڑی نعمت ہے۔ ہمیں تاریخ اور قرارداد پاکستان سے سبق لینے کی ضرورت ہے۔ آئیں ہم عہد کریں کہ پاکستان کی جغرافیائی اور نظریاتی سرحدوں کے تحفظ کی خاطر اپنے خون کا آخری قطرہ تک بہا دیں گے۔ پاکستان پائندہ باد۔